تن اس کا جان اس کی دل اس کا ہے مومنو، تن اس کا جان اس کی دل اس کا ہے مومنو، جب سب اسی کا ٹھہرا تو پھر ہم نے کیا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عاشق فقیر کا میں یہ واقعہ سنا رہی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کا ہی یہ قصہ۔ ایک بانجھ عورت کو 7 بیٹے کس طرح عطا ہوئے؟ کیا صدقے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو کی جانب۔ مس مت کیجیے گا، مکمل ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے۔ سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں۔ اسلام کے حق پہچانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ روایت ہے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت عقیہ یعنی بانجھ ملی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ جس وقت آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں تو آپ میری طرف سے جناب باری تعالیٰ میں اتنا عرض کر دیجئے کہ اس بندی ناچیز کے مقدر میں اولاد ہونا لکھا ہے یا نہیں، کیونکہ میں بانجھ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے کیا میں ماں بن سکتی ہوں یا نہیں۔ آپ نے اس کی عرضی سنی، اور اس کی عرضی سن کر آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہو رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، جو بھی مسئلے مسائل اور جتنی باتیں آپ اللہ تعالیٰ سے وہاں کیا کرتے تھے اپنی نبوت کے حوالے سے، وہ سب آپ نے کی، اور اس گفتگو کے دوران آپ اس عورت کا پیغام بھول گئے۔ جب وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو حق کے باری تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس عورت کا پیغام آپ ہمیں بتانا بھول گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، البتہ ایک عورت نے مجھ سے کہا ہے کہ میری طرف سے جناب باری میں عرض کرنا کہ مجھ ناچیز کو اولاد کیوں نہیں عطا کی جاتی۔ حکم جناب باری کا آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لوح محفوظ کو دیکھیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اولاد اس عورت کی تقدیر میں نہ تھی۔ تب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوئے۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام آئے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے جو جواب ملا تھا وہ جواب نا امیدی بھی ساتھ لائے تھے، یعنی اس کے حق میں یہ مناسب تھا ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ اب اس عورت نے یہ بات سنی کہ میرے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی ہے، میں بن بچوں کے رہوں گی۔ وہ بہت ہی اداس ہوئی، روتی رہی، روتی روتی اپنے گھر چلی گئی۔ ابھی وہ اپنے گھر جا رہی تھی کہ اس کو راستے میں ایک درویش دکھا۔ وہ اس کے قریب گئی۔ فقیر کہنے لگے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے اگر تم 2 روٹی دے دیتی ہو تو میری بھوک مٹ جائے گی۔ وہ کہنے لگی، میں تو ابھی راستے میں ہوں، گھر تک نہیں پہنچی ہوں۔ تو فقیر نے کہا، میری مدد کر دو، تمہاری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب اس نے سوچا کہ میرے نصیب میں تو اولاد ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے اس فقیر کو میں روٹی دوں تو میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ اب یقین آپ دیکھیے کہ لوح محفوظ پر تقدیر میں لکھا ہوا ہے اولاد نہیں ہوگی، لیکن نیت اس کی یہ کہ اگر میں صدقہ کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں اولاد لکھ دے۔ اس فقیر کو لے کر گھر آئی اور گرم گرم روٹی بنا کر فقیر کو دے دی۔ فقیر نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 7 بیٹے عطا کرے۔ اتنی خوبصورت دعا اس عورت نے سنی تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان مبارک کرے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا دیکھیے کہ اپنے بندے کے کیے ہوئے عمل کو وہ ٹالتا نہیں ہے۔ دعا دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اولاد نہ ہونے کے باوجود اس کو 7 بیٹے عطا کیے۔ کئی سال ہو گئے اور وہ بچے اب بڑے بھی ہو گئے تھے۔ اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اس طرف جا نکلے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ عورت جو کبھی بانجھ تھی، اس کے 7 بیٹے کھیل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، یہ اولاد کس کی ہے؟ اس عورت نے عرض کی، یا حضرت 7 غلام آپ کے ہی ہیں،
اور فلاں درویش کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لوح محفوظ پر تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے اور اب اس کی دعا سے یہ اللہ کا کرم مجھ پر ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور مناجات کے بعد عرض کرنے لگے، یا اللہ رب کریم، تو سچا ہے اور تیرا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے، جو تو نے اس عورت کو اس فقیر کی دعا سے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ جناب باری کا حکم آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، ایک تشت یعنی ایک تھالی اور ایک چھری لے جائیے اور 4 سیر گوشت زندہ آدمی کا لے کر آئیے، اور اس حکم کو آپ کو ماننا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم باری کو سنا اور 3 روز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پھرے، لیکن کسی شخص نے بھی ایک بوٹی نہ دی۔ تیسرے روز ان کا گزر اسی عاشق الہی کی طرف سے ہوا، وہی فقیر جس کی دعا سے اس عورت کو 7 بیٹے عطا ہوئے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کرنے لگے، یا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام، یہ تش، یہ تھال اور چھری کیسی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 4 سیر زندہ آدمی کے گوشت کی ضرورت ہے، 3 روز تھے، تمام جگہ پھرتا ہوں لیکن کسی نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ یہ سن کر وہ عاشق مولا بےتاب ہو گیا اور تشت اور چھری لے کر بولا، کہاں کا گوشت درکار ہے؟ بتائیے کہاں سے گوشت کاٹ کر دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تفصیل تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اب دریافت کر کے آتا ہوں۔ یہ سن کر عاشق اللہ کو کہاں تاب تھی، فوراً ہر جگہ سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا اور وہ تھال بھر دیا۔ اس حقیر کے اس ہدیے کو، ناچیز سے چیز کو قبول فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تھال لے کر کوہ طور پر آئے اور گوشت اور چھری درگاہ باری میں پیش کی۔ ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، اسی جانباز کی دعا سے 7 بیٹے دیے تھے جس کا گوشت آپ لے کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنی بات تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ صدقے کی ہمارے دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اس واقعے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہم بے تحاشا ویڈیوز بنا چکے ہیں صدقے کے حوالے سے، حدیث مبارکہ بھی میں نے پیش کی ہے، اور صدقہ اگر خالص نیت کے ساتھ آپ کریں گے تبھی قبول ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ اس کی رضا کے لیے وہ صدقہ کریں۔ اس عورت نے اس نیت سے کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس صدقہ کرنے سے میری دعا سن لی جائے، اور فقیر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ کسی بھی انسان سے، کسی بھی فقیر سے 1000 درجہ اوپر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعا کبھی ٹالی نہیں جا سکتی ہے، لیکن یہ حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر نہیں بلکہ صدقہ کرنے والی اس عورت اور اس فقیر کی دعا سے اس عورت کو 7 بیٹے عطا ہوئے۔ کبھی کبھی ہمیں اس جانب متوجہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں تو اپنی اصلاح ہمیں کرنی ہے، بہکنا نہیں ہے، اچھی راہ پر، دینی راہ پر چلنا ہے۔ سیدے ٹی وی کے ساتھ آپ کو رہنا ہے تاکہ اچھی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ کامنٹ کریں، جزاک اللہ۔